بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من الف الف مرہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک و بفضلک یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا فضل و احسان کرم شکر ہے کہ اس نے اپنے ذکر کی ایک محفل عطا کر کے اپنی یاد کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ملے تو اس کو میں اپنے رنگ و نور سے مزین کر دوں۔ یہ اللہ کی رحمت اور اسی رحمت سے رحمت للعالمین اور رحمت للعالمین کی وجہ سے یہ رمضان اور رمضان کے یہ تقاضے، ایک تو ظاہری زندگی کو درست کرتا ہے، دوسرا باطنی زندگی کو بھی سنوار دیتا ہے۔ آپ کا جو کوشچن ہے، آج جمعہ تھا، وہاں پہ پچھلے جمعے اور اس جمعے پہ یہی میں نے بیان بھی کیا، اور اس کا معنی مفہوم ہی یہی ہے کہ رمضان اصل میں تصوف کا ہی مہینہ ہے، روحانی مہینہ ہے، تربیت روحانیہ کا بہترین مہینہ ہے۔ جیسے سے روزہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ سمجھے کہ 30 روزہ روحانی تربیتی سسٹم اللہ کی طرف سے یہ مقرر کیا گیا کہ روزہ رکھنا ہے، پیاس ہے تب بھی، بھوک ہے تب بھی، باقی تمام تر چیزوں سے روزے کا معنی ہے یہ صرف کھانا پینا بند کرنا نہیں ہے، بلکہ سارے سسٹم کو ہی روک دینا ہے، بند کرنا ہے۔ اور اس کا جو اجر، وہ کمال اس کی ذات نے بیان کیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر ہوں۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ جب انسان رک جاتا ہے کہ میں نے کھانا نہیں، میں نے پینا نہیں، میں نے کچھ سوچنا بھی نہیں، حتیٰ کہ ہر ایک چیز سے رک کر اتنا صبر کرتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین کی مصداق، اللہ پاک اس کا سنگی بن جاتا ہے، اور جب وہ سنگی بنتا ہے تو آنا اجزا بہی کے تحت ہی وہ پھر اس کو اسی نے ملنا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں، جنت نہیں یا جنت کی نعمتیں، کہتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں۔ اور جو صحیح معنوں میں اس طرح کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا وہ رمضان گزرتا ہے، ساتھ اس کے ظاہری حساب و کتاب وہ بھی گزر جاتے ہیں۔ گویا یہ وہی چیز پوری ہوتی ہے کہ رمضان کے گزرنے کے ساتھ اس کی اپنی انائے نفسی بھی گزر جاتی ہے، انائے روحی زندہ ہو جاتی ہے۔ تو وہی معنی ثابت ہوا کہ اتنا اس کو یاد کیا کہ وہ رہ گیا، خود ختم ہو گیا۔ یہ رمضان پوری پریکٹس ہے اس عمل کی۔ شان وحدت کا ظہور اسی میں ہوتا ہے، اس کی یکتائی کا، اس کی قدرت کا، اس کی حقیقت کا، کہ جب انسان بھوکا پیاسا تمام تر خیالات سے دور اور صرف اسی کے لیے اپنے آپ کو ایک مہینے کے لیے وقف کرتا ہے، تو یہ پوری اس کی ایک پریکٹس ہو گئی کہ اس نے اللہ کے لیے اس طرح ہونا ہے۔ اور جس کو یہ چسکا پڑ جائے صحیح، پھر باقی 11 مہینے بھی اسی طرح ہی چلتا ہے۔ تو باقی اگر صرف ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو بس ٹھیک ہے، عبادت ہے، اس کا اجر ہے، گناہ معاف ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اصل مزہ تب ہے کہ آنا اجزا بہ کے تحت اس کی ذات اس کو نصیب ہو جائے۔ رمضان گزرا، وہ بھی گزر جائے، اس کی جگہ اس کا نور متعین ہو جائے، اور اجزا بہ کے تحت وہ خود اس کی ذات اس کو نصیب ہو جائے۔ اصل معنی رمضان کا یہ ہے، اصل معنی اس کا یہ ہے۔ تو پورا یہ جو مہینہ ہے، اصل میں یہ تو صوفی مہینہ ہے، متصوف مہینہ ہے، تصوف کا ہے، اہل باطن کا مہینہ ہے، اہل باطن کا مہینہ ہے۔ باقی لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بھی آؤ اور صوفی بن جاؤ، اہل باطن بن جاؤ۔ تو یہ مہینہ جو ہے، اس میں بہت چانسز، بہت مواقع، اور نورانیت اور روحانیت ہی الگ، اس میں
تھوڑا آپ جب روزے میں ہوتے ہو پورا جو ہمارے مریدین ہیں ان کے لیے بالخصوص باقیوں کے لیے بالعموم وہ بھی کوشش کریں کہ اس میں جتنا دھیان ہو سکے رکھ کے تو ہر قدم بڑھاؤ، سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا ہر وقت، اور جو ذکر میں نے بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوری ادائیگی کے ساتھ کرو۔ دھیان اور ذکر جب مل جائے گا تو ذکر زندہ ہو جائے گا، جب ذکر زندہ ہوگا تو اسی دھیان میں وہ اپنی نورانیت ظاہر کرے گا، اور اسی دھیان میں تمہارا اپنا وجود مفقود ہو جائے گا، جو بچ جائے گا وہ محمود ہو جائے گا، پسندیدہ رب ہو جائے گا۔ محمود کا معنی پسندیدہ، تو اس طرح تم اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے۔ تو اللہ نے خطاب ایمان والوں کو کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جو لوگ ایمان لے آئے ہو تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تصوف شروع سے آ رہا ہے، اہل باطن شروع سے آ رہے ہیں۔ تصوف کا معنی ہمارے نزدیک یہی ہے کہ آقا کا وہ طریقہ اختیار کرے جس سے رب کی سنگت نصیب ہو، اس کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، تصوف آیا، روحانیت آئی، اسلام آیا، تو یہ ایک ہی معنی ہے، اس کو تصوف کہیں، روحانیت کہیں، اسلام کہیں، دین کہیں، معنی ایک ہے۔ دین ایک تھیوری ہے، اس پہ عمل کرنا یہ تصوف ہے۔ دین کی تھیوری میں حاصل ہونے والی پاورز، طاقت، انر سیلف پاورز جو ہمیں ملتی ہیں وہی تو اسپرچویلٹی ہے، وہی تو تصوف ہے۔ اور تصوف کیا ہے؟ اور وہ کوئی عذاب یا بلا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس کو بلا عذاب بنایا وہ جانے، اور ان کا اسلام ان کو مبارک۔ جو ہمیں ملا اللہ کے ولیوں سے، صوفیوں سے، درویشوں اور قلندروں سے، وہ تو بڑا مست اسلام ملا تھا۔ اس میں جناب صدیق اکبر کی صداقت شامل ہوئی ہے، حضرت عمر کی عدالت شامل ہوئی ہے، حضرت عثمان ذوالنورین کا نور شامل ہوا ہے، اور حیدر کرار کی جرت و شجاعت شامل ہوئی ہے۔ اور ساری چیزوں کو اگر مرکب بنائے تو 3 سلسلے جناب علی المرتضیٰ سے چلے، اور ایک سلسلہ نقشبندیہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے چلا، تو تینوں سلسلوں کا جو نظام وہ جناب علی سے ہوتا ہوا اور جناب صدیق اکبر سے ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے ختم ہوا۔ تو جس کو بھی دیکھ لو، جس کو بھی اقتدا کر لو، وہ اقتدا حضور کے قدموں تک لے جاتی ہے۔ یہ سارے کا سارا تصوف ہی تو ہے کہ حضور بظاہراً پردہ فرمایا، آپ کی اس طاقت اور پاور کو آگے صحابہ اور اہل بیت نے پھیلایا، ان کو ہم نے فالو کیا، تب وہ ہمیں وہ طاقت ملی نا۔ تو فالو کرنا جو ہے یہی مریدیت ہے، اور بیعت بھی یہی ہے کہ میں نے مان لیا، یہ اتنا کہنا ہی بیعت ہوتا ہے۔ اس میں ہاتھ ہو نہ ہو، ہاں دل میں دل چلا جائے تو اصل بیعت یہ ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا ہے ہی تصوف، جس سے آج بندے روح گرداں ہو کے بیڑا غرق کرا کے بیٹھے ہیں، کوئی حل نہیں نکل رہا، نہ سماجی طور پہ، نہ معاشی طور پہ، نہ معاشرتی طور پہ، نہ دینی طور پہ، اور نہ ہی سیاسی طور پہ کوئی حل ہے۔ کیا حالت ہوئی ہے، دیگر گوں ایسے بھٹکے ہوئے لوگ جیسے۔ وجہ یہی ہے، اصل طریقہ جو تھا وہ اہل محبت کا تھا، اس کو چھوڑا، اور رمضان کے روزے نمازیں تو ہیں، مگر ان میں جو وہ تصوف تھا، وہ روحانیت تھی، وہ حضوری کے لمحات تھے، ان کے حصول سے دور رہے، کیونکہ مجلس سے دور رہے۔ مجلس سے دور اس لیے رہے کہ اہل مجلس ختم ہوئے، جب اہل مجلس ختم ہوئے تو مجلس بھی جاتی رہی، جب مجلس نہیں تو پھر آثار باطن کیسے پیدا ہوں گے، لذات باطنیہ کس طرح نصیب ہوگی، تشفی قلب، تسلی دل کیسے ملے گی؟ وہ تو جو ساتھ بیٹھتا ہے وہ جڑتا ہے، تو جو جڑ جاتا ہے وہ اسی طرح ہے کہ ہیرا انگوٹھی میں جڑ گیا، وہ پہننے کے قابل ہو گیا۔ تو بادشاہ صاحب یہی ہے کہ رمضان اسی کا ہے کہ جس کو دھیان ملا، دھیان میں کلمہ پڑھا،
دھیان روشن ہوا، دھیان کی روشنی میں اس نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کیا، وَأَنَا أُجْزَ بِهِ کے تحت اس کو خدا کی ذات مل گئی۔ یہ تو ہے رمضان، باقی جیسا کر رہے ہو اس کا ثواب تو ہے۔ چلیں چند رمضان جو ہے اس میں گناہ معاف ہوں گے، پھر ایسا رمضان بھی ملے گا کہ یہ دھیان و گیان یہ نصیب ہوگا، ثواب سے آگے کی بات ہوگی، جنت نہیں جنت سے آگے کی بات ہوگی۔ روزے دار کے لیے 8 دروازے کھولے، باب الریحان اسپیشل کھولے جائیں گے، مگر یہ جو کہا نا میرے پیارے نبی پاک حضور پر نور سرکار مدینہ، سرور سینہ سرور قلب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الصوم لی وانا اجز بہ، یہ جو آپ نے فرمایا اس میں کمال ہے، یہ سارا تصوف ہے، یہ سارے کا سارا اصل میں کلندریت اسی میں ہے، پوری کلندریت اس کے اندر بند ہے۔ اور ویسے تو قرآن کی اس آیت کی طرف کہ ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر، تو جب ایمان اور ساری چیزیں آ گئی تو روزہ ضروری تھا۔ کیوں؟ روزہ ہی ایسی چیز ہے کہ ہر ایک چیز سے رک جاؤ، سٹاپ یور سیلف، اپنے آپ کو روک لو۔ بھائی روک کے کرنا کیا ہے؟ روک تو لیا، بھوکے رہنے کا مقصد، پیاسے رہنے، تمام تر لذتوں کو چھوڑنے کا اور خواہشات ایمبیشنز کو چھوڑنے کا آخر کوئی مقصد پھر نہیں پتہ تھا۔ حضور نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ تمہیں ملنے والا ہے، تو جب وہ ملے گا تو اس وقت کیا ہماری ضروریات پوری ہوں گی؟ کیا خواہشات پوری ہوں گی؟ نہیں، ضروریات و خواہشات سے بڑھ کر جب وہ ملتا ہے تو کوئی اور چیز ملتی ہے، اور وہ کیا ہے یہ خدا کو پتہ ہے یا مصطفیٰ کو پتہ ہے۔ تو یہ اہل باطن کے قریب تو رمضان اس قسم کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی اللہ پاک فضل و کرم کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ جو امانت کا متعلق سوال ہے، ایک تو امانت یہ ہے کہ اس کو جو یہ انسانیت، شریعت، ظاہریت اور یہ قواعد و ضوابط، اصول دین اسلام اور یہ تمام تر یہ رہن سہن اور تمام تر ذائع زندگی اور یہ دانائی، یہ شعور ظاہریہ، یہ جو دیا گیا یہ بھی کوئی عام چیز نہیں ہے، لیکن اہل تصوف کے قریب، کلندران کے قریب اس امانت کا بڑا دور رس نتائج ہیں کہ یہ ہمارے قریب، یہ میرے قریب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ امانت دراصل وہی ہے جس کو ہم مرشد پکڑ کر تلاش کرتے ہیں، کہ مرشد پیر تلاش کیا، اب ایسا مرشد و پیر ہو جو اس امانت کا خود متحمل ہو۔ اس کو جب حاصل کیا تو اس نے پھر بتایا کہ اے انسان، تو نے کبھی اپنے اوپر غور نہیں کیا کہ تمام تر جو الکتاب ہے وہ تو خود ہے، ساری کتابوں کی ماں جو ہے وہ تو ہے، اور سارا جہان جو ہے وہ تیرے اندر لپٹا ہوا ہے، کل جہان تیرے اندر لپٹے ہوئے ہیں، اور جس کی تو تلاش میں ہے اس کا سراغ بھی تیرے دل کے اندر ہے۔ تو اصل میں یہ امانت یہ ہے کہ اس کو کسی نے قبول نہیں کیا، یہ اس کی ذات نے چاہا تو ایسے دل اس نے بنا دیے کہ جن دلوں میں رہنا اس نے پسند کیا ہے، جن دلوں کو اس نے اپنے نور سے منور کیا اور جن روحوں کو اپنے نور سے مزین کیا، یہ وہی امانت ہے کہ اس ذات کی کوئی خاص اس ذات کا نور ہے جو حضرت انسان میں پایا جاتا ہے، جس کو پانے کے لیے وہ پیر و مرشد کی تلاش میں نکلتا ہے، اور مرشد کو پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مستفیض ہو کے اپنے تن بدن میں اس وحدہ لا شریک کے نور کو تلاش کرتا ہے، اور جب وہ دل کی دھڑکنوں میں جا کے دیکھتا ہے تو وہاں سے اس کو یہی آواز آتی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ وہ امانت ہے کہ انسان کے اس تن کا جو حجرہ ہے، اس حجرے کے اندر اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے سلطان العارفین نے کہا تھا کہ اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو،
शौक द दीवा बाल हनेरे मतलब भी यार खड़ाती। इसलिए कहा था कि ये जो अमानत थी किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया। ये इंसान, इसको पता नहीं था, इस मामले में ये जाहिल था या इसने कबूल कर लिए, दरअसल उसने चाहा तो कबूल किया। कौन उसका था, फयकून ये बना, कौन कहना उसी का था। उसने पेश अमानतों को किया लेकिन इसको जरूरत भी कबूल करने की उसने दी। तो ये अमानत क्या है? ये खुद उसकी जात का परताव है जो किसी अहले कलंदरियत के दिल में मुज़य्यन किया गया और आने वालों को वो आईना दिखा देता है। उसी आईने में वो अक्स यार पाके, उस अक्स यार पाके अमानत का दीदार करते हैं। एक वक्त आता है उसी अमानत के मुतलाशी बनकर उसी अमानत के हसूल के लिए सरगर्दां रहते हैं। फिर जिसके नसीब में हो जरूर उसको वो अमानत दे दी जाती है। तो ये इतना आसान मरहला नहीं है, मगर ये है ऐसे जैसे मैं बयान कर रहा हूँ। इसके अलावा चाहे को टकरे मार ले, न किसी किताब से पाएगा न किसी जुनाब से पाएगा। अल्लाह पाक हम पे फजल व करम करे और इसको समझने की तौफीक अता करे। इंशाअल्लाह फिर इसी तरह सोबत अभी चलेगी, कल भी परसों भी ये मजलिस, तो इंशाअल्लाह परसों मजलिस करके फिर हम वापस जाएंगे। यहाँ पे ये एक सिलसिला मोहब्बत शुरू किया है अभी। आप लोगों को ये एक करीब जितने भी हैं वो रोज़ाना आना चाहें तो आ सकते हैं, जैसे वाकंट है इर्द गिर्द के। तो 3 दिन यहाँ पे ये डेरा लगाया है, तो जो आए इसमें दम होगा सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पे तावीज़ात भी हैं, दुआ भी है, ज़िक्र भी है, फ़िक्र भी दे रहे हैं। किसी का क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ के उसके मुताबिक जवाब भी है। ये सारा आप लोगों के लिए है। और फ़कीर इसी को कहते हैं जो खादिमुल कौम हो, खिदमत खल्क करे और कौम का खादम हो। असल में फ़कीर ही वही होता है। तो ये इसमें अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें और सच्चाई अपने अंदर पैदा ज़रूर करना, इखलास, क्योंकि इखलास से आओगे तो फिर प्यास बुझेगी, इखलास ही ऐसी एक मय मोहब्बत है, मोहब्बत की शराब है जो प्यास को बुझा सकती है। तो ये महफिल मोहब्बत, मजलिस मोहब्बत यहाँ पे 2 दिन और होगी, तो कोशिश करो इसमें आगे बैठने की। बाकी ये मैं ज़ोर इसलिए नहीं दिया करता क्योंकि जिसके नसीब में होता है उसको अल्लाह पाक उठा के यहाँ पहुँचा देता है। आज 30 साल हो गए हैं, शुरू से लेकर आज तक हमारा अपना एक वतीरा और रवैया रहा है। खुद ब खुद जिसके दिल में अल्लाह ने इश्क पैदा किया वो इश्क करने वहाँ पहुँच गया। बस आसान सी बात है। हाँ, अगर इश्क पैदा नहीं तो घर रहो, ठीक है। दम के मतलब मैं बताऊँ, आम लोगों को ये होता है कि पता नहीं दम क्या। जब आते हो ना तो अपना हल्का सा जो भी एक थीम है, आइडिया, वो बता दिया जाए, हमें पता चल जाता है कि इसका क्या, तो उसको जो बस वो दम कर दिया जाता है और तवीज़ ले तो उसी में उसको शिफा हो जाती है। और एक नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों को हो चुकी है और होती रहेगी। बाकी कोई गर्ज व गायत नहीं है, तो एक मोहब्बत के लिए आए हैं, मोहब्बत मिशन, मोहब्बत के लिए आए हैं। अल्लाह पाक तुम्हें खुश व खुरम रखे। हम तो मुस्कुराता देखकर खुद मुस्कुराते हैं कि आप खुश रहेंगे तो हम भी खुश, और हमें यकीन है कि जब आप खुश होंगे तो अल्लाह भी खुश होगा। यही एक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। ये इबादत व बाकी अतात तो करने वाले लाखों थे, लेकिन दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। कि दर्द दिल किसके अंदर है? वो दर्द दिल क्या है? दरअसल वही इश्क है कि इसके अंदर जो है दिल को दर्द दिल, दरून दर्द दिल क्या है? दर्द दिल से मुराद दरून दिल क्या है कि एक चाहत है। वो चाहत बड़ी तो आगे प्यार और मोहब्बत में कन्वर्ट होती, मवद्दत यानी इश्क में जहाँ पहुँची। तो वो जो दर्द दिल है वो इश्क है, इसके लिए पैदा किया। तो जब ये इश्क होता है तो यकीनन वो फिर एक इंसान दूसरे के काम भी आता है, उसका भला भी सोचता है और इखलास भी आ जाता है, सच्चाई भी आ जाती है। हो मोहब्बत करने वाला और आशिक तो झूठ बोले, हो आशिक तो उसके अंदर इखलास ना हो, और हो आशिक तो उसके अंदर मुनाफकत हो, तो फिर वो आशिक नहीं है, वो मुनाफिक ही होता है। आशिक का माना यही है कि वो हर झूठ और हर हसद व बुग़्ज़
بخل سے پاک ہو کر اخلاص کا مرکب بن جاتا ہے. وہ اخلاص جو اس کو ملتا ہے وہ عشق کی خاطر. تو عاشق کا سب سے بڑا جو معنی وہ ہتھیار اور اس کی سب سے بڑی پاور اور طاقت وہ اخلاص ہی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میں نے کہا کہ 30 سال سے ہم اخلاص کے ساتھ ہی چل رہے ہیں, کسی پہ کبھی سٹریس نہیں کرتے, مگر کہنا اور یاد کرانا تو یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ قوم بھول جاتی ہے. تو یاد کرا دیا ہے اور انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا, اللہ پاک آپ کے نصیب میں یہ لمحات محبت کرے. یہ جو منٹس, یہ لمحات ہیں, یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں, یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. بس وہ بات پوری نہیں ہوتی اور رات گزر جاتی ہے, ایک ہی بات میں ساری رات گزر جاتی ہے. تو یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی. صرف ایک لفظ ہے نا بات, اس بات بھی میں اگر اس کو ڈیفائن کرنا شروع کر دوں 3 دن کیا کئی دن یہ بات پہ بات ہوتی رہے گی, بات بنتی بھی رہے گی, بگڑتی بھی رہے گی, اور بنے گی تب ہی جب بگڑے گی. تو جو بگڑے گی تو بنتی رہے گی. تو یہ ایک بات میں ہی ساری بات ہے. اللہ پاک ہمیں کرم کرے اور اسی بات سے ہماری بات بنا دے.